قرآن کہتا ہے، اللہ کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے قرآن نے، پہلے میں وہ بات کر دوں، میں یہاں پر جنگل میں جانے کے لیے نہیں آیا میں بیان کے لیے، تبلیغ کے لیے ہوں۔ جنگل میں جانا کیا ہے؟ گریبی ہے، گریبی۔ تو وہاں بھی مجھے وہ وینکوور میں وہ ٹورنٹو میں لے کے جا رہے تھے وہ جہاز میں، میں نے کہا نہیں بھائی جہاز میں نہیں جاؤں گا، میں مجھے نیچر دکھاؤ۔ تو میں نارتھ پول گیا، نارتھ پول جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، وہ مجھے منظر دیکھنا تھا یار، دنیا کا لاسٹ اینڈ آف دی ورلڈ کیسا ہوتا ہے بھائی۔ تو وہاں جانور کون کون سے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے تھے لوگوں نے کہا اگر وہ آپ نے قریب سے دیکھے تو پھر آپ کو کوئی دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا۔ کچھ جانور نارتھ پول پہ کینیڈا کے ایسے تھے، اتنے خطرناک جانور تھے، کسی نے کہا کہ قریب جا کے اگر آپ نے ان جانوروں کو دیکھا تو مفتی صاحب پھر آپ کو کوئی قریب سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، یعنی وہ اتنی جلدی، وہ بڑے بڑے ریچھ ہے، کھا جاتے ہیں بندہ۔ خیر، تو نیچر میں انسان کو اللہ نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذات کے اندر اللہ کے وجود کے دلائل ہیں۔ خیر میرا بیان کا رخ چینج ہو رہا ہے، میں ڈاروین پہ آ رہا ہوں، جو ٹاپک لے کے چلا تھا اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو جب انسان دنیا میں غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، خاص طور پہ جو مسلمان، تو غیر مسلم کی دنیا اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت کا سارا سامان وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس پابندیاں ہیں، غیر مسلموں کے پاس آزادیاں ہیں۔ تو جب انسان کے پاس دو راستے ہوں، ایک پابندیوں والا اور ایک آزادیوں والا، تو کون سا راستہ اٹریکٹ کرے گا اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزادی والا بھائی۔ تو اس لیے آپ جب زیمبیا میں آئے، آپ کو ایک اسلام مسجد اور ملا کا راستہ نظر آیا، اس میں پابندیاں، داڑھی رکھو، نظر کی حفاظت کرو، بیگم رکھو، گرل فرینڈ مت رکھو، بچے پیدا کرو، نسل مت روکو، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ نکاح ہے ہی نسل بڑھانے کے لیے۔ یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن یا مرد اور عورت کا ریلیشن فطرت نے رکھا ہے، یہ ایویں نہیں رکھا۔ ایویں سمجھتے ہو؟ ایویں نہیں رکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ایویں، یہ ایویں نہیں رکھا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نسل بڑھے۔ آپ نے نسل روکنا شروع کر دی کہ بچوں کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو غیر مسلم کے پاس آزادی ہے، وہ کہتا ہے میں بچوں کی ذمہ داریوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بولو، آزاد۔ ٹوپی سے بھی آزاد، بالوں کی کٹنگ سے بھی آزاد۔ اب دیکھو غیر مسلموں کے بال دیکھو کیسے کیسے بال ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھے ہیں نا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہاں بھی بال یہاں بھی بال، بیچ میں ایک ہائی وے بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ یہ ہے مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جہاں ہائی وے ہے، جگہ ہے، وہیں بناؤ گے آپ۔ جہاں روڈ، یہ سر روڈ کے لیے نہیں بنایا، حدیث میں صراحتاً منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا جس کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، یا تو پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بال منڈواؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کر دی سر کے اوپر۔ لیکن غیر مسلم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ غیر مسلم جب چاہتے اپنے ڈیزائن بنواتے ہیں، گندواتے ہیں جسم کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا کامن لفظ ہے، ہاں، ٹیٹو بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کی اجازت دی؟ بولو نہیں، حرام۔ تو پابندیاں کہاں ہیں بھائی؟ اسلام میں 20 قسم کی پابندیاں۔ جب آپ غیر مسلم کنٹری میں آتے ہو، جب تک مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے تو سارے اس پابندیوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے چلو ہم پیدا ہی ایسے غلام ہوئے، معاذ اللہ، جس کو غلامی سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن جب غیر مسلموں میں آتے ہو، آپ کے کلاس فیلو وہ پی رہا ہے، آپ کو ابو نے منع کیا ہوا ہے نہیں پینا، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آئے گا؟ یار وہ پی رہا ہے، وہ پی کے جھوم بھی رہا ہے، اور ہم کتنی بھی ٹینشن میں ہو، ہمیں پینے کی اجازت نہیں۔ میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا، میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا۔ غیر مسلم پہ اجازت، وہ صبح جب چاہے سو کے اٹھ جائے۔ ہم پر پابندی ہے بھائی، صبح آپ کو جب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، ہم پہ پابندی ہے، ہم نے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے۔ غیر مسلم آزاد ہے، وہ قربان کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی۔ تو پابند ہم ہیں یا وہ ہے؟ ہم ہیں پابند۔
اتنی پابندیاں. لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں بدکاری اور زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب جانا کسے کہتے ہیں؟ کسی لڑکی سے گپ شپ لگانا، فون پہ ہیلو ہائی کرنا، اس سے فری ہونا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جب پابندی ہے تو پابندی ہے، جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بس. غیر مسلم آزاد ہے، رمضان کا روزہ رکھے یا نہ رکھے. کھانے پینے کی کتنی پابندی ہے اسلام میں، دیکھو کتنی ساری پابندی اللہ نے لگا دی کھانے پینے. گوشت غیر مسلم جو چاہے گوشت کھا لیں، کتا کھا لیں، ان کی مرضی. ان کے دونوں آپشن ہے، کتا بھی ان کو کھا سکتا ہے، وہ بھی کتے کو کھا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب کتا کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا لے، اگر کتے کا موڈ ہو تو انسان کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کتا کسی مذہب کی پابندی کرتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے انسان کو کھانے کا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے میں نہیں کھاؤں؟ ویسے کتا نہ کھائے اس کی مرضی، لیکن جب کتا کتے پن پہ آ جائے اور انسان کو کھانے کی سوچے تو کوئی مذہب ہے اس کے لیے جو اس کو رکاوٹ ڈالے؟ تبھی غیر مسلم کہتے ہیں، چائنا والے کہتے ہیں جب کتے کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا سکتا ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے کہ ہم کتے کو کھائیں؟ وہ کتا بھی کھا لیتے ہیں. وہ ہم پہ پابندی ہے بھائی، اتنی ساری پابندی. اچھا صرف کھانے پینے کی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں نا، ان کی طویل فہرست ہے، لمبی چوڑی فہرست. اچھا غیر مسلم میں ایک چیز دیکھو، اگر آپ نے کسی سے پیسے چوری کیے اور ان چوری کے پیسوں سے آپ نے روٹی خریدی تو اسلام میں یہ انلیگل بھی ہے گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے، حرام بھی ہے اللہ کے لا کی وجہ سے. غیر مسلم میں ایک جرم ہے، انلیگل تو ہے، حرام بولو نہیں ہے. تو غیر مسلم اگر چوری کر کے روٹی کھاتا ہے جبکہ روٹی حلال تھی تو اس کا نظریہ یہ کہ انلیگل کام کر رہا ہوں میں. جبکہ مسلمان پر پابندیاں ہیں، بھائی انلیگل ہونے کا گناہ الگ ہوگا، گورنمنٹ کے لا کو توڑ رہے ہو، اور حرام ہونے کا گناہ الگ ہوگا کیونکہ اللہ کے قانون کو بھی توڑ رہے ہو. اس لیے اس میں صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لقمہ جو تم کھا رہے ہو یہ انلیگل ہے، نہ یہ نوالا جو تم کھا رہے ہو حرام ہے. خنزیر کھا لو یا چوری کی روٹی کھا لو، دونوں کیا ہے؟ برابر. تبھی میں وہ لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے مرغی چوری کی اور الٹی طرح سے ذبح کر رہا تھا. کسی نے کہا بھائی اس طرح حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا حلال کیا ہے؟ چوری کی ہے نا، ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو. ایسے فلسفہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب ادھر سے کاٹو گے تو ڈبل حرام ہو جائے گی نا، مردار بھی ہوگی چوری کی بھی ہوگی. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ حرام تو پھر بھی رہے گی نا. تو غیر مسلم کے لیے تبھی تو دیکھو میرے بھائی، غیر مسلم لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں قانون ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اللہ کہتے ہیں اس چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، ہے نا قرآن میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد، یہ حکومت کو آرڈر ہے، پبلک کو آرڈر نہیں ہے. اگر ہمیں آرڈر ہوتا تو ہم بہت سو کے کاٹ چکے ہوتے اب تک. جو الیکشن میں جیتتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سو کے ہم پاکستان میں ہاتھ کاٹ چکے ہوتے. لیکن اللہ نے آرڈر ہی ان کو دیا جو خود حکمرانوں کو آرڈر دیا ہے نا، اس لیے وہ قانون بھی نافذ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں لا بنا دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جتنے سیاسی لیڈر ہیں چند ایک کو چھوڑ کر سارے ٹنڈے اور لنجے گھوم رہے ہوں، اس لیے وہ یہ لا نہیں پاس ہونے دیتے. خیر سیاسی باتوں سے میں نے اوائڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے بھائی، ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے.